السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اجمل ٹی وی، آپ کا پسندیدہ پروگرام بڑے لوگ لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور سلسلہ چل رہا ہے چاکلیٹی ہیرو پاکستان کے لیجنڈ اداکار وحید مراد کی فنی اور نجی زندگی کا۔ جی ہاں، میں نے آپ کو وحید مراد کی فلمی زندگی اور ان کی نجی زندگی کے بارے میں کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کروں، ان کی زندگی کے واقعات، ان کی فلمیں اور ان کے گھریلو معاملات، نجی معاملات جو کہ ہمیشہ پراپرٹی رہی ہیں عوام کی۔ اداکار کی تمام مصروفیات جو ہوتی ہیں، اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ پراپرٹی ہوتی ہے پبلک کی، تو وہ میں نے پبلک تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ پچھلی قسط میں نے بیان کیا کہ گو کہ انہوں نے بہت ساری سپر ہٹ فلمیں دیں، مگر زوال کا وقت وحید مراد نے بھی دیکھا۔ اور ان دنوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے پشتو اور اردو فلموں کے ایک مقبول فنکار، بلکہ زیادہ تر انہوں نے پشتو فلموں میں ہی کام کیا ہے اور پشتو فلموں سے ہی شہرت حاصل کی ہے، بدر منیر۔ بدر منیر ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے اور کراچی میں ٹیکسی چلاتے تھے۔ انہیں فلموں میں متعارف کرانے کا سہرا بھی وحید مراد کے سر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بدر منیر ایک وفادار انسان تھا، اور پشتون لوگ، پٹھان جو ہے، ان کے بارے میں بڑا مقبول ہے کہ وہ بڑی وفادار قوم ہے۔ اسی طرح بدر منیر نے بھی جب دیکھا کہ وحید مراد کے لیے، مجھے پچھلے پروگرام کے میسیجز میں جو ہے نا، ایک دوست نے میسیج کیا پروگرام دیکھ کر ان باکس میں، انہوں نے کہا کہ وحید مراد تو خود بھی پروڈیوسر تھے اور ایک امیر آدمی تھے، تو انہوں نے جب فلمیں بند ہوگی ان کو ملنا، تو انہوں نے خود اپنی ذاتی فلمیں کیوں نہیں اس کے بعد پروڈیوس کی۔ ان کو یہ جواب ہے میرا، اور ان جیسے کئی ایسے دوست ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ ٹھیک ہے، وحید مراد پاکستان فلم کے بہت بڑے پروڈیوسر تھے اور سٹارٹ میں ایز پروڈیوسر آئے، اور ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، وہ خود بھی پروڈکشنز کر سکتے تھے، اور انہوں نے اپنی آخری فلم ہیرو جو ہے وہ خود پروڈیوس کی۔ مگر ایکٹر جو ہوتا ہے، فنکار، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باکس آفس پر اس کی کیا ویلیو ہے، انڈسٹری میں رہنے والے دوسرے پروڈیوسر جو ہے وہ اس کو کیوں نہیں کاسٹ کر رہے۔ اصل کامیابی یہ ہوتی ہے اداکار کی کہ وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر اپنا کام مت بیچے۔ کامیاب وہ تب ہے جب لوگ اپنا پیسہ اس پر لگا کر، انویسٹمنٹ کر کے کھیلتے ہیں، اور جس وقت پروڈیوسرز نے وحید مراد پر پیسہ لگانا بند کر دیا تو یہ لمحہ فکریہ تھا۔ اس وقت انہوں نے خود فلمیں نہیں بنائی، بنا سکتے تھے، اور آخری بنائی بھی میں ذکر کر چکا ہوں، مگر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کامیاب اداکار وہی ہوتا ہے جس پر دوسرے پروڈیوسرز پیسہ لگاتے ہیں۔ تو اس وقت میں وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے بدر منیر نے بھی ایک فلم پر انویسٹمنٹ کی، وہ خود ایز پروڈیوسر آئے، اور وحید مراد کو انہوں نے ایک پشتو فلم میں سائن کیا، اور ان پر ایک پشتو فلم بھی بنائی گئی۔ بہرحال وہ کامیاب رہی یا ناکام رہی، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، مگر بدر منیر نے لاسٹ ٹائم تک اپنا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ وحید مراد ایک خوبصورت پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ایک وجیح مرد تھے، جس کی وجہ سے فلموں میں ان کی خوبصورتی کو اور ان کی وجاہت کو بھی سراہا جاتا تھا۔ خواتین تو ان کی وجاہت اور مردانگی کی دلدادہ تھیں ہی، مرد حضرات بھی ان کو خوبصورت نگاہوں سے دیکھتے اور ان کی خوبصورتی کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ مرد حضرات خاص طور پر جب ان کو کوئی فلمی سین میں دیکھتے تو وحید مراد میں اپنے آپ کو دیکھتے۔ ان کی خوبصورتی اور مردانہ وجاہت کے کئی واقعے مشہور ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو کچھ باتیں ان کی خوبصورتی اور مردانہ وجاہت کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ان میں سے کچھ باتیں کچھ مخصوص قسم کے لوگوں کو تکلیف دہ بھی لگی ہیں، مگر حقائق جو ہوتے ہیں ان کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا، اور میرا خیال میں
ان کی خوبصورتی، ان کی وجاہت کے حوالے سے جو فلم انڈسٹری میں جو ان کے واقعات مقبول ہیں ان کو یہاں بتا کر اس کے اگینسٹ جن لوگوں نے نیگیٹو ویوز دیے ہیں، میں یہ سمجھوں گا کہ وہ لوگ شاید ایسے شخص سے جیلس تھے جس سے ساری دنیا محبت کرتی ہے۔ تو خیر، اس دور میں 1971 میں ماسکو میں ایک فلمی میلہ ہوا۔ یہ بڑا مقبول واقعہ ہے جی۔ ماسکو میں جو فلمی میلہ ہوا تھا اس میں دنیا بھر کی فلمیں اس میلے میں شامل کی گئی تھی۔ پاکستان سے بھی کچھ فلمیں جو ہیں وہ ماسکو کے فلمی میلے میں بھیج دی گئیں، اور ان فلموں کی نمائندگی کے لیے، پاکستان فلم انڈسٹری کی نمائندگی کے لیے پاکستان سے محمد علی، زیبا اور وحید مراد کو وہاں اس میلے میں بھیجا گیا۔ ان تینوں اداکاروں کا وہاں پر بڑا پرتپاک استقبال ہوا، اور وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ پاکستانی اداکاروں اور خصوصاً وحید مراد کی دنیا بھر میں عالمی لیول پر کتنی شہرت ہے اور ان کو کتنا پسند کیا جاتا ہے۔ اس میلے میں روس کی ایک اداکارہ، جی ہاں، آرٹوئی شیف نام کی ایک روسی اداکارہ بھی روس کی فلموں کی نمائندگی کے لیے وہاں ماسکو میں موجود تھی۔ روسی اداکارہ آرٹوئی شیف نے جب وحید مراد کو پہلی نظر میں دیکھا، پہلی ملاقات کی، تو وہ وحید مراد پر فریفتہ ہو گئی۔ ان کو محبت کا جنون سوار ہو گیا، اور آرٹوئی شیف نے وحید مراد کو پرپوز کر دیا، مگر وحید مراد نے مسکرا کر انہیں ٹال دیا اور انہیں بتایا کہ میں ایک شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ وحید مراد کے 2 بچے تھے۔ جی ویورز، وہ اداکارہ آرٹوئی شیف نے وحید مراد صاحب سے کہا کہ وہ ان کی پہلی شادی کو بھی قبول کرتی ہیں، ان کے بچوں کو بھی قبول کرتی ہیں، بلکہ وہ روس کی فلم انڈسٹری، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر وحید مراد کی خاطر پاکستان میں شفٹ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو وحید مراد نے اس روسی اداکارہ کو، جو اس دور میں روس کی سپر ہٹ اداکارہ تھی، بلکہ روس کے علاوہ باقی ممالک میں بھی انہیں جانا پہچانا جاتا تھا، ان کو ریفیوز کر دیا۔ اور وہاں اس میلے میں پاکستانی فلم وحید مراد کی مووی ارمان دکھائی گئی، جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ وہاں کے روسی پروڈیوسرز نے آرٹوئی شیف اور وحید مراد کے اس نئے سکینڈل کا فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے وحید مراد کو ان کے منہ مانگے معاوضے پر آرٹوئی شیف کے ساتھ روسی فلم میں کام کرنے کی آفر کی، اور یہ آفر بھی وحید مراد نے صرف اس لیے ٹھکرا دی کہ اس کی ہیروئن آرٹوئی شیف تھی، اور وحید مراد اپنے فلمی مستقبل میں کسی بھی ایسی اداکارہ یا ایسی عورت کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے تھے جس سے ان کے فلم بینوں کا دل دکھے۔ جی ویورز، تو اسی طرح کے وحید مراد کے اور بھی بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ لاہور 1974 میں پنجاب یونیورسٹی کی 15 سے 20 طالبات وحید مراد کو اتنا چاہتی تھی، پسند کرتی تھی۔ ویسے تو ہر طالب علم اور طالبہ اس دور کے جو ہیں وہ سارے ہی فین تھے وحید مراد کے، اور وحید مراد کو دیکھنا پسند کرتے تھے، ان کی فلمیں دیکھنا پسند کرتے تھے۔ مگر پنجاب یونیورسٹی کی 15 سے 20 طالبات کی کہانی بتائی گئی ہے کہ وہ 15 سے 20 طالبات وحید مراد کی اتنی فین ہوئی کہ وہ وحید مراد کو دیکھنے کے لیے ان کی شوٹنگز پر پہنچ جاتی، اور یونیورسٹی ٹائم میں یونیورسٹی سے غیر حاضر رہنے لگیں، اپنے ہاسٹل سے غائب رہنے لگیں۔ تو اس وقت کے پرنسپل نے اس بات کا نوٹس لیا۔ جب نوٹس لیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ طالبات وحید مراد کی فین ہیں، اور یونیورسٹی سے غائب بھی اسی لیے رہتی ہیں کہ وہ وحید مراد کو زیادہ سے زیادہ ٹائم قریب سے دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو اس پرنسپل نے ان طالبات کے خلاف ایکشن لیا اور انہیں یونیورسٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ بعد میں وہ دوبارہ ان کو معافی دے کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا گیا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو یہ بھی ایک وقوع ہے کہ وہ لڑکیاں جو ہے وہ وحید مراد کے لیے یونیورسٹی چھوڑ کر چلی جاتی تھیں۔ تو اس وقت کا جو پرنسپل تھے ان کا نام تھا روف قریشی، اور یہ روف قریشی صاحب نے ایکشن لیا، ان لڑکیوں کو جو ہے وہ یونیورسٹی سے نکالا، اور روف قریشی صاحب جو ہے وہ
نہ صرف پنجاب یونیورسٹی کے پرنسپل تھے بلکہ وہ ایک صحافی تھے، اور تب وہ اخبار جہاں میں کام کرتے تھے، اخبار جہاں کے لیے لکھتے تھے، اور انہوں نے وحید مراد صاحب کا اخبار جہاں کے لیے انٹرویو بھی کیا تھا۔ جی ویورز، وحید مراد کی کہانی جاری ہے۔ فنکار بہت بڑا ہے اور اس کی کہانی سنانے کے لیے وقت بہت کم ہوتا ہے، مگر یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ آپ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر اجمل ٹی وی، اسے سبسکرائب کیجئے اور میرے پروگرامز کو فالو کیجئے، شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے اس کو ضرور کلک کیا کریں، اس سے میرے آنے والے پروگراموں کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے ہیں۔ تو آپ میرے اس پروگرام کی اگلی قسط کا انتظار کیجئے۔ اجازت دیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔